کامیاب شادی کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن افریقہ کے کئی ممالک میں سرگرم ساحل ویمنز امپاورمنٹ اینڈ ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ یا سویٹ کی اس کوشش کا مقصد برکینا فاسو میں ان مشکلات کو کچھ آسان بنانا ہے۔ یلی ایگوف کی شادی کواما زوپوکا سے ہوئی ہے اور انہوں نے سویٹ کے زیر اہتمام شوہر اسکول میں شرکت کی تاکہ انہیں بہتر شریک حیات بننے میں مدد مل سکے۔ ان کلاسوں میں حصہ لینے سے پہلے ہماری شادی شدہ زندگی آسان نہیں تھی۔ میں سوچتا تھا کہ جب خاندانی زندگی کے مسائل کی بات آتی ہے تو خواتین اور مردوں کی سوچ بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ان کلاسز سے ہم نے سیکھا کہ ہم ایک دوسرے کی تکمیل کر سکتے ہیں اور مدد کر سکتے ہیں۔ برکینا فاسو کے معاشرے میں مردوں کو برتری حاصل ہے، لیکن اسکول مختلف قسم کے تدریسی طریقے استعمال کرتے ہیں جن میں ایک دوسرے کا کردار ادا کرنا بھی شامل ہے تاکہ شوہر اپنی بیویوں کی ضروریات اور ان کو پورا کرنے کے طریقے سمجھ سکیں۔ ان کلاسوں میں مردوں کو خواتین کے حقوق، خاندانی منصوبہ بندی، صحت اور حفظان صحت کے بارے میں بھی بتایا جاتا ہے اور خاندانی فیصلوں میں خواتین کو بھی شامل کرنے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ ان کلاسز میں ایسے مرد بھی ہیں جو بچے کی پیدائش کے وقت اپنی بیویوں کے ساتھ رہے، جو مردوں کی طرف سے بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری قبول کرنے کا حصہ ہے۔ ان اسکولوں میں شرکت کرنے والے گاؤں کے مرد ایسے مردوں کے لیے مثالی کردار بن گئے ہیں جو ان اسکولوں میں نہیں آ سکے تھے۔ برکینا فاسو کے اس علاقے میں اس پروجیکٹ کے کوآرڈینیٹر کا کہنا ہے کہ ان کلاسوں سے کمیونٹی کی خواتین کے لیے بہتری آئی ہے۔ یہ شوہر اسکول افریقہ سے باہر کی دنیا میں بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور اس کی تقلید دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی کی جا سکتی ہے۔ ان میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جو محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے اس شعبے میں بہت زیادہ پیش رفت کر لی ہے۔ کواما زوپوکا کا کہنا ہے کہ ان کلاسوں کی وجہ سے اب ان کے شوہر ان کی کہیں زیادہ مدد کرتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے شوہر اور میرے درمیان محبت بڑھ رہی ہے اور جب وہ بازار جاتے ہیں تو میرے لیے چھوٹے چھوٹے تحفے بھی لاتے ہیں اور ایسا اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ میں بہت خوش ہوں۔ شوہر اسکول پروجیکٹ کے نیشنل کوآرڈینیٹر کا کہنا ہے کہ یہ ایک شاندار کامیابی ہے اور اسے ملک کے دیگر حصوں تک پھیلایا جائے گا۔ منصوبے کا دوسرا مرحلہ اس سال کے آخر میں شروع ہونے والا ہے۔ ہنری ولکنز کے ساتھ عبدالعزیز خان، وائس آف امریکہ۔ پاکستان میں اس حوالے سے کیا سوچ پائی جاتی ہے، یہ جاننے کی کوشش کی سمن خان نے۔ اگر آپ اپنی وائف کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی نکلیں گے تو 100 طرح کے لوگ رستے میں آئیں گے۔ سب سے بڑا ڈائیلاگ آپ کو پاکستان میں ملے گا کہ جی بڈھی دے تھلے لگ گیا۔ بہت ساری چیزیں ہمارے اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی جو زندگی گزارنے کے لیے ہیں۔ ہمیں نوکری کے لیے تو بالکل پڑھایا جاتا ہے، بڑے کورس کروائے جاتے ہیں اور ہمیں ایک جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کی ٹریننگ ہمیں نہیں دی جاتی۔ ایکسیپٹنس ہی نہیں بننے دیتے لوگ۔ ہمارے پاکستان میں صرف میاں بیوی کا ایک نہیں ہوتا، شادی از لائک اے ہول فیملی تھنگ، اس میں پورا خاندان انوالو ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی ہاں ہمیں ضرورت ہوتی ہے پوری فیملی کی، پورے خاندان کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک میاں بیوی کا کردار اپنی پرسنل لائف میں کم اور ان کے انوائرمنٹ میں جو ان کے ارد گرد رہنے والے لوگ ہیں ان کی انوالومنٹ زیادہ ہوتی ہے۔ شادی کو چلانے کے لیے جو مجھے لگتا ہے، جو پاکستان کے جو معاشرہ اس کو بھی دیکھتے ہوئے 80% لڑکی اپنا اس میں کرتی ہے، 20% اگر لڑکا اس میں اپنا کمپرومائزنگ یا کیئرنگ ہو یا تو پھر شادی چل جاتی ہے، ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ شادی چل سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں جب کوئی گھر ٹوٹتا ہے یا کہیں پر کوئی پریشانی آتی ہے تو ہمارے معاشرے میں ایک یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ اس میں عورت کا قصور ہے، اس نے ساتھ نہیں دیا ہوگا، حالات کی تنگی کی وجہ سے شاید وہ اپنے خاوند کی آمدنی سے خوش نہیں ہے، وہ جو خرچہ اس کو دے رہا ہے اس میں گھر پورا پراپر چلا نہیں سک رہی، تو یہی وجہ بنی ہوگی کہ یہ عورت نے علیحدگی لے لیا۔ ایک پرانی سوچ چلی آ رہی ہے جس میں عورت کو نچلی سطح پہ یا ایک تنزلی کے مقام پہ دیکھا جا رہا ہے۔ ہم شادی تو کر دیتے ہیں، ہم لڑکے کی شادی تو کر دیتے ہیں، لیکن اس کو ایجوکیٹ نہیں کرتے کہ آپ ایک گھر سے لڑکی لے کے آ رہے ہو تو ہم نے اس کو سپورٹ کرنا، اس کو رکھنا ہے۔ پاکستان میں ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے عورت ناقص العقل ہے، مولویوں نے بھی آپ کو یہی بتا دیا، دینداروں نے بتا دیا کہ عورت کی عقل ناقص ہے۔ جو لوگ اس بات پہ بلیو کرتے ہیں، میرے ان سے کچھ سوالات ہیں۔ نمبر ایک تو یہ کہ ایک مرد کی تربیت بھی ایک عورت ہی کرتی ہے۔ اگر عورت عقل میں کم ہوتی تو اللہ مرد کی تربیت عورت کے ذمہ کیسے کر دیتا؟ ڈاکٹر زکریا ذاکر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، سوشیولوجسٹ ہیں اور یونیورسٹی آف اوکاڑا کے وائس چانسلر ہیں۔ ڈاکٹر زکریا، پاکستانی معاشرہ ابھی بھی بڑی حد تک پدرشاہی نظام پر مبنی ہے، ایسے میں عورتوں کی معاشرے کی ترقی میں شمولیت کو یقینی بنانے کے لیے
مردوں اور عورتوں کے کرداروں میں کس حد تک تبدیلی لانے کی ضرورت ہے ابھی بھی؟ تھینک یو جی. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بڑا سیریسلی اس بات کو لینا ہے، کیونکہ اگر خواتین معاشرے میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتی تو یہ بڑا نقصان ہے فیملی کا بھی اور سوسائٹی کا بھی. اور یہ جسٹ ون ڈے اور ون ٹائم نقصان نہیں ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نقصان ہے. اس سے متاثر ہوتی ہے بچوں کی تربیت، اس سے متاثر ہوتی ہے اکانومی، اور اس سے معاشرت متاثر ہوتی پوری سوسائٹی. میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی طور پہ انسانی حق کا مسئلہ ہے. ہم نے یہ جو تمیز ختم کرنی ہے کہ یہ مرد ہے اور یہ اعلیٰ ہے اور یہ عورت ہے اور یہ کمتر ہے. جب تک یہ چیز ہم ختم نہیں کر سکتے، یہ ڈسکریمنیشن اور یہ جو سبسروینٹ کرنے کی ٹینڈنسی ہے یہ بھی قائم رہے گی. تو ہمیں سب سے پہلے کہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے، اس کو دیکھنا ہے. تو برکینا فاسو جیسا ملک جو ہے انتہائی غریب ملک ہے، خاندانی نظام پر بات کرنے کے لیے، جینڈر رولز میں تبدیلی کے لیے ہسبینڈ سکولز کام کر رہے ہیں وہاں پہ، دو کہ وہ ورلڈ بینک کے تعاون سے کر رہے ہیں، لیکن بہت سے پروجیکٹس ہیں جو ہو سکتے ہیں. کیا پاکستان میں بھی آپ سمجھتے ہیں ایسے سکولز ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں اصل میں کوئی یہ صدیوں سے ایک ریلیشن شپ ہے، اس میں کوئی فارمل چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. جو میں سمجھتا ہوں ایز اے معاشریات کے طالب علم کے، کہ اگر ہم عورتوں کو حقوق دے دیں جو ان کو قرآن مجید نے دیے ہیں، جو ان کو لاء نے دیے ہیں، ان پہ وائلنس نہ کریں، اور ان کی جسے میں بات کہتا ہوں نا ریپروڈکٹیو ریپریشن نہ کریں، ان کو آزادی دیں سوچنے کی، عمل کرنے کی، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لینے کی. ڈاکٹر صاحب ایک طبقہ ایک سوچ یہ بھی ہے، جی ڈاکٹر صاحب ایک طبقہ اور ایک سوچ یہ بھی ہے کہ اگر جب تک یہ مرد سمجھتا ہے معاشرے میں بیٹھ کے یا سوسائٹی میں بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ عورتوں کو یہ حق دے دیا جائے، وہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے. جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ دینے کی پوزیشن میں ہیں تو آپ کمتر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ تو بہت لمبا پروسیس چلے گا پھر. جی یہ لمبا پروسیس کا دیکھیں، جو معاشرتی تبدیلی ہوتی ہے وہ ایک بٹن دبانے سے نہیں ہوتی کہ آپ ایک لا انیکٹ کر دیں گے تو کام ہو جائے گا. میں نہیں سمجھتا، یہ لمبا پروسیس ہے. لیکن دیکھیں اس میں ہم نے نیریٹو بدلنا پڑے گا کہ یہ جو نیریٹو ہے یا کنونشنل تھنکنگ ہے کئی سو سال سے جو آئی ہوئی ہے کہ عورتیں کمتر ہیں، وہ جذباتی ہیں، وہ شارٹ سائٹڈ ہیں، یہ تمام غلط باتیں ہیں. ہم نے اپنے سکولز میں، اپنے انسٹیٹیوشنز میں، اپنے میڈیا کے تھرو اس طرح کے جو متس ہیں ان کو ڈی بنک کرنا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز، ہمارے کالجز، ہمارے سکولز بہت رول پلے کر سکتے ہیں. اور پازیٹیو تھنگ یہ ہے کہ پاکستان میں جینڈر کے اعتبار سے گراس روٹ لیول پہ ایک تبدیلی ماشاءاللہ آ بھی رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو معاشرے میں ترقی کے لیے اور معاشرے میں خاص طور پر خاندان جو ہیں ان میں رول بہتر کرنے کے لیے مرد و عورت کا کردار جو ہے وہ توازن میں ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ کوئی فیشن کی بات نہیں ہے، یہ لا آف نیچر ہے، یہ ضروری ہے. اگر آپ ہاف آف دا پاپولیشن پاکستان کی 100 ملین پاپولیشن کو اگر ڈسیبل کرتے ہیں، وہ ان کی نان پارٹیسپیشن ہے، ان کی انوالومنٹ نہیں ہے اکانومی میں، سوسائٹی میں، سوشلائزیشن میں، تو یہ تو ملک کی اکانومی بھی تباہ ہو جائے گی، ملک کے انسٹیٹیوشنز کو نقصان پہنچے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری سروائیول کا مسئلہ ہے. یہ دیکھیں 21 سینچری میں جو پوری دنیا میں جس پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات ہے. تو ہمیں اس کو سیریس لینا ہے. ہم نے بتانا ہے اپنے پالیسی سازوں کو بھی، اپنے انسٹیٹیوشنز کے ہیڈز کو بھی، اور پبلک کو بھی، اور پبلک اوپینین لیڈرز کو بھی. آپ کو لگتا ہے کہ اویئرنیس کیمپینز جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز لاسٹ پہ بالکل بتائیے گا کہ گھروں میں تبدیلی لا کے، اپنے گھروں میں تبدیلی لا کے معاشرے میں کتنی تبدیلی لائی جا سکتی ہے، یا یہ ممکن ہے ایسا؟ میں ایک عرض کرتا ہوں، اگر آپ کسی انسان کو جو اس کا بنیادی حق ہے، اس کا ایکسپریشن، وہ اس کی جو اوپینین ہے اس کو سنیں، اس کی رائے کو بلڈوز نہ کریں، اس کو ریپریس نہ کریں، اس کے اگینسٹ وربل وائلنس نہ کریں، اسے لیس دین ہیومن بینگز نہ سمجھے،
تو وہ اپنے آپ کو گرو کر لیتا ہے. اس کی ججمنٹ بھی اتنی ہی قیمتی ہے جتنی مرد کی قیمتی ہے. اب دیکھیں یہ میرا خیال ہے ورلڈ بینک کی ہی کچھ اسٹڈی ہے کہ جہاں خواتین جن گھروں میں ان کی ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہوتی ہیں, ان کی رائے کو اہمیت دیتی ہیں, الٹیمیٹلی وہ گھر پاورٹی سے نکل آتے ہیں. تو یہ جو ایک دیکھیں ایک بڑی کنونشنل وزڈم ہے 1 اور 2 11. اگر صرف مرد ہی فیصلے کرے گھر میں, جبکہ وہ بہت سے معاملات میں پریکٹیکل نہیں ہوتا. بچوں کی کیا ضرورت ہے, ان کی ایجوکیشن کی کیا ضرورت ہے, کچن کی کیا ضرورت ہے, یہ تو ساری یہ پریکٹیکل تھنگس تو خواتین ہینڈل کرتی ہیں. اگر مرد جو ہے وہ خود ہی ان معاملات میں بھی فیصلے کرنے شروع کر دے گا تو وہ فیصلہ سازی لاپ سائڈڈ ہوگی. رائٹ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر ذکیہ ذاکر, بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے کا اور اس حوالے سے بتانے کا کہ ڈیفینیٹلی جب تک دونوں چیزیں اور دونوں پلرز جو ہیں کسی بھی یونٹ کے وہ ساتھ نہیں چلیں گے تو یہ آگے نہیں چل سکے گا. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا.